ایک عورت اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اسے لگنے لگا کہ اس کا شوہر پہلے جیسا نہیں رہا۔ پہلے ہنستا تھا، باتیں کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹس کرتا تھا، اب بس موبائل اور تھکا ہوا چہرہ۔ وہ عورت دل ہی دل میں ٹوٹنے لگی۔ اسے لگتا تھا شاید اب وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ ایک رات جب شوہر بہت تھکا ہوا گھر آیا، وہ حسب عادت شکایت کرنے ہی والی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس دن وہ خاموش رہی۔ اس نے پانی دیا اور صرف اتنا کہہ دیا، آپ بہت محنت کرتے ہیں، مجھے آپ پر فخر ہے۔ بس یہ ایک جملہ۔ شوہر نے پہلی بار حسرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، اور سچ کہوں وہاں سے ہی ان کے گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو گیا۔ دیکھیں، کبھی کبھی مرد کو بدلنے کے لیے لمبی لڑائیاں نہیں، صرف محبت بھرے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ایک جملے کی جو شوہر کے دل کو نرم کر دیتے ہیں اور گھر کو جنت جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو ولاگ میں آپ وہی روٹین دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ آج کے ٹاپک پر بات بھی کریں گے۔ دیکھیں، مرد جو ہے اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بیوی اس کو اپریشیٹ کرے، اس کے لیے کچھ ایسے الفاظ بولے۔ تعریف کی ضرورت صرف عورتوں کو نہیں ہوتی، مرد کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کہ مرد خاموش کیوں ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سی عورتیں یہ بات سوچتی ہوں گی کہ ان کے شوہر جو ہیں پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن کئی بار مرد بدلتے نہیں، بس اندر سے تھک جاتے ہیں۔ باہر کی ذمہ داریاں، پیسوں کی فکر، گھر کی ٹینشن، اور پھر جب گھر آ کر بھی شکایتیں ہی ملے کہ بچوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، آپ کی بہنوں نے مجھے یہ کہا، ساس سے مسئلے، تو مرد آہستہ آہستہ خاموش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر لڑتے نہیں ہیں، مگر دل سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ جو آپ کی ہر وقت کی شکایتیں لگانا ہے یہ آپ کے رشتے کو کمزور کر دیتا ہے۔ ایسے میں اگر بیوی صرف نرم لہجے میں صرف اتنا کہہ دینا کہ مجھے پتہ ہے آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، تو مرد کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے اور بیوی کا مقام شوہر کے دل میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ دیکھیں، مرد کو ہمیشہ مشورے نہیں چاہیے ہوتے، کبھی کبھی احساس بھی چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی اسے سمجھے۔ عورت کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ مرد کو بنا بھی سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، عورت کے لفظوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو ٹوٹے ہوئے مرد کو دوبارہ ہمت دے سکتی ہے اور چاہے تو ہنستے ہوئے مرد کو اندر سے خاموش کر دے۔ بعض عورتیں غصے میں ایسی باتیں بول دیتی ہیں جو مرد ہنس کر تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات بیویاں شوہروں کو یہ کہہ دیتی ہیں کہ فلاں کے شوہر کو دیکھو، آپ کبھی کسی کام کے نہیں اور آپ سے کچھ نہیں ہوتا، آپ سے تو کسی چیز کی امید ہی نہیں ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے مرد کی سیلف رسپیکٹ پر لگنے والے زخم ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شوہر اپنی بیوی کی نظر میں خاص بننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو عزت دے، اس پر یقین کرے، اور بیوی اگر ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دینا کہ آپ ہمارے لیے بہت خاص ہیں، تو یہی لفظ مرد کو گھر کی طرف کھینچ کر لے کے آتے ہیں، آپ کے رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ مرد کی سب سے بڑی جو کمزوری ہوتی ہے وہ تعریف ہوتی ہے۔ ہر مرد باہر سے دنیا سے لڑتا ہے، لیکن گھر آ کر وہ سکون چاہتا ہے۔ اور سچ کہوں، مرد کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اپنی بیوی سے تعریف سننا ہے۔ اگر بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپریشیٹ کرے، آج آپ نے بہت محنت کی، آپ کی وجہ سے یہ گھر چل رہا ہے، تو مرد اندر سے خوش ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، جس مرد کو عزت اور سکون مل جائے گھر میں، وہ باہر کی دنیا میں بھی بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ مرد چاہتا ہے کہ اس کی محنت کو اس کی بیوی نوٹس کرے، اس کے تھکے ہوئے چہرے کو سمجھے اور یہ احساس دلائے کہ آپ کی کوششیں بیکار نہیں ہیں۔ لیکن اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے، سب کچھ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ شوہر کچھ بھی کرے، اس کی غلطی فوراً نظر آ جاتی ہے، لیکن محنت نہیں، اور آہستہ آہستہ مرد ایموشنلی دور ہونے لگتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر شوہر گھر آئے اور بیوی مسکرا کر صرف اتنا کہہ دے کہ آپ کی وجہ سے یہ گھر چل رہا ہے، اللہ آپ کو زندگی دے، تو مرد کے دل میں کتنی خوشی پیدا ہوگی۔
کیونکہ مرد نا مہنگے تحفوں سے کم اور عزت بھرے لفظوں سے زیادہ جڑتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ ہر بات جیتنا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی عورتیں، بہت سی میری بہنیں اپنی بات منوانا چاہتی ہیں اور پھر اسی چکر میں کیا ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، آوازیں اونچی ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر مکمل خاموشی۔ تو ایک بات یاد رکھیں، رشتے ضد سے نہیں چلتے۔ کبھی کبھی انسان جو ہے نا بحث تو جیت جاتا ہے مگر اپنا رشتہ ہار جاتا ہے۔ ایک بات سوچیں بھی اور سمجھیں بھی کہ سمجھدار بیوی وہ نہیں جو ہر وقت اپنی بات منوائے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت بھی رشتہ بچا لے۔ تو اگلی بار جب آپ کے ہسبینڈ کو غصہ آئے تو فوراً جواب دینے کی بجائے نا کچھ دیر کے لیے خاموش رہیں اور نرم لہجے میں کہیں، ہم دونوں ایک ہیں، لڑنے والے دشمن نہیں۔ اور پانچویں چیز، وہ ایک جملہ جو مرد کبھی نہیں بھولتا، ساری دنیا بیوی سمیت مرد سے صرف یہ امیدیں رکھتی ہے کہ کما کر لاؤ، ذمہ داریاں اٹھاؤ، مضبوط بنو۔ بہت ہی کم بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر کی کوششوں کو محسوس کرتی ہیں، کیونکہ مرد دیکھیں سارا دن باہر کی دنیا میں بھاگ کرنا تھک جاتا ہے، طرح طرح کے لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور کہیں اس کے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور مرد کو ایسے میں اگر گھر سے بھی اس طرح کے الفاظ سننے کو ملے نا تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی کوششوں کو محسوس کرے، اور جب ایک دفعہ بیوی اپنے شوہر سے یہ کہہ دے نا کہ مجھے آپ پر فخر ہے، تو ایسے میں نا مرد کے دل میں عجیب سکون اترتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کی خاموش محنت کو دیکھ رہا ہے۔ اور یقین کرے، جس مرد کو گھر میں عزت اور سکون محبت مل جائے نا وہ کبھی دل سے دور نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون بڑھے، آپ کا رشتہ بھی مضبوط ہو، تو آج سے صرف ایک چیز بدل دیں کہ اپنا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا لہجہ اور اپنے لفظ جو ہے نا ان کو تبدیل کر لیں۔ دیکھیں ایک نرم جملہ جو ہے نا وہ کام کر دیتا ہے، جو ہزار لڑائیاں بھی نہیں کر پاتی۔ تو لڑ کے میں تو کہتی ہوں لڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اگر آپ نے اپنا رشتہ بچانا ہے تو اپنے شوہر کو اپریشیٹ کریں، ان کی جو محنت ہے ان کو سراہیں، ان کو نا ہر چیز میں اپریشیٹ کیا کریں۔ دیکھیں ہم عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر چیز گھر میں بیٹھے مل رہی ہے، اور مرد اتنی محنت کرتا ہے، باہر بھاگتا دوڑتا ہے، اور کس کے لیے؟ اپنی بیوی کی آسائشوں، اپنے بچوں کی ہر ضرورت اور سکون کے لیے۔ تو ایسے میں بیوی کے چھوٹے چھوٹے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ شوہر کو جوڑتے ہیں، اور ہم نے اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ بننا ہے، ان کو جوڑنا ہے، نہ کہ ان کو توڑنا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے، ان پر آپ نے آج سے عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آپ اگر کسی ایک پوائنٹ پر بھی عمل کر لیتی ہیں نا تو آپ کا اور آپ کے شوہر کا جو رشتہ ہے نا پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں جی آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، آپ کا بانڈ جو ہے وہ مضبوط ہوگا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دینی ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔